اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم میری بہنوں، آج مفاہیم الاسلامیہ کے سلسلے کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے اسلامی ریاست کے قیام کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو لوگ یا مختلف گروپس تبدیلی لانے کے لیے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی پچھلی مفاہیم الاسلامیہ کی ٹاکس میں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے کیپٹلزم، جس کی بنیاد سیکولرزم ہے، وہ بری طرح سے پوری دنیا میں فیل ہو رہا ہے، اور وہ واحد آلٹرنیٹو نظام جو دنیا کے لیے اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ اسلامک سسٹم ہے۔ اس کا نظریہ حیات ہے جس کو کمپریہنسولی دنیا پہ نافذ کیا جائے، یعنی کہ ایسی ریاست قائم کی جائے کہ جس کے اندر پیپر کرنسی اسٹینڈرڈ نہ ہو بلکہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہو، ایسی ریاست کہ جس کے اندر سب مسلمان ایک ساتھ رہیں، ان کے درمیان کوئی باؤنڈریز نہ ہو، صرف جمعے کی چھٹی، نماز، روزے کو ہی اسلام نہ سمجھا جائے بلکہ اسلام کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے۔ ایسی ریاست کے قیام کے لیے کہ جس کی بنیاد اسلام پر ہوگی اور اسلام کے مطابق سارے سسٹم آف لائف کو ترتیب دیا جائے گا، ایسی ریاست کو قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ خلافت کے قیام کے صحیح طریقے کو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ٹاکس میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم ان غلط طریقہ کار کو دیکھیں گے کہ جن پہ زیادہ تر مسلمان یا جماعتیں عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے تبدیلی کی امید رکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر طرف برسر پیکار ہیں، پھر وہ افغانستان ہو، عراق ہو، چائنا کا زنجیانگ صوبہ ہو، برما روہنگیا ہو، یا پھر فلسطین، شام اور پھر کشمیر ہو، ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ مسلم امہ ان کا درد نہیں رکھتی یا لوگ ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ مسلمان تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خود ہی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ان ممالک میں مالی امداد بھیجنا، صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، کیونکہ وہ ان مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یا پھر وہ جماعتیں بناتے ہیں، کیونکہ اسلام میں تو حکم ہے جماعت بنانے کا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم ایک ایسی جماعت ضرور ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ہمیں مسلم ممالک میں اس بنیاد پہ بہت سی اسلامی جماعتیں نظر آئیں گی جو تبدیلی لانے کی بات کرتی ہیں۔ کوئی جماعت انفرادی اصلاح کی بات کرتی ہے، انڈیویجول کریکشن، کہ ابھی اپنا ایمان بنائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یا پھر کوئی جماعت موجودہ جمہوری نظام میں رہ کے بتدریج اسلام لانے کی بات کرتی ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہم وہ لائیں گے، یا پھر کچھ جماعتیں قتال یا عام اسٹرگل کے ذریعے اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ساری جماعتیں تبدیلی نہیں لا پا رہی، بلکہ امت ان سے فرسٹریٹ ہو چکی ہے کہ جن جماعتوں پہ ہمیں کنوکشن تھا کہ وہ تبدیلی لائیں گی وہ سب فیل ہو گئی۔ تو تبدیلی لانے کے لیے کون سے کریکٹ یا انکریکٹ میتھڈز ہیں وہ ہم آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان طریقوں کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں، ہمیں چند شرعی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے جن کے مطابق کوئی بھی طریقہ شرعی ہوگا یا غیر شرعی۔ کیا شرعی اصول ہے؟ پہلا اصول، مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ تمام افعال شریعت اسلامی کے مطابق سر انجام دے۔ دوسرا اصول، ایسا کوئی عمل نہیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ اور تیسرا شرعی اصول، انسانی عقل حکم شرعی کو صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ میری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے تمام افعال شریعت اسلامی کے مطابق سر انجام دیں، تو ہم پہ یہ فرض ہوتا ہے، یا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم نے سارے افعال اسلام سے سر انجام دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام آپس کے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ یعنی میری بہنوں، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہی ہماری جانچ ہوگی۔ ہمارا مومن ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی قرآن و سنہ کو اپنے تمام معاملوں، فیصلوں اور اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں جو اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے مسائل اسلام کے بجائے، شریعت کے بجائے کہیں اور سے حل کرتے ہیں، جیسے اپنی پسند، ناپسند، مفاد، خواہشات، رسم و رواج، عقل یا پھر کسی اور نظام یا قوانین کے ذریعے جن کا ماخذ قرآن و سنہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کے ماخذ ہے میری بہنوں، قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حکم فرض تو اس کا طریقہ بھی فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مسترد ہے۔ یعنی میری بہنوں، کسی مسلمان کے لیے اللہ کا حکم معلوم کیے بغیر کسی کام کو، کسی فعل کو کرنا یا اس کو ترک کرنا جائز نہیں۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں شریعت اس کا کیا طریقہ بیان کرتی ہے، کیونکہ جب حکم فرض ہے تو اس کا طریقہ بھی فرض ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے تو شریعت نے اس کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی فرض بتایا، فرض ہے وہ۔ ایسے ہی میری بہنوں، زکوٰۃ فرض ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، ہم خود سے اخذ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی حج فرض ہے تو حج کا طریقہ بھی ہمیں شریعت سے ملتا ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں بنا سکتے کوئی طریقہ۔ ایسے ہی میری بہنوں، خلافت فرض ہے جس کا فرضیت ہونا اپنے مفاہیم الاسلامیہ سلسلے کے پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کے نفاذ کا طریقہ بھی ہمیں شریعت سے لینا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جس پہ انہوں نے ریاست قائم کی۔ دوسرا شرعی اصول، ایسا کوئی عمل نہیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور نعمتیں تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یعنی دین مکمل ہو چکا۔ یعنی زندگی کی ہر مشکل، ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے، چاہے وہ ذاتی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، رزق کے حصول یا تجارت کا طریقہ ہو، شادی بیاہ یا پھر بچوں کی پرورش کے مسائل ہوں، یا پھر حکومت کرنے کا، یا اسلام کے نفاذ کا طریقہ ہو۔ شریعت کہیں خاموش نہیں ہے، شریعت کہیں خاموش نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ ذکر کتاب آپ پہ اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے ان کے لیے بالکل واضح کر دیں، شاید کہ وہ غور کریں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ یعنی شریعت میں ہر چیز کی، ہر عمل کی، ہر مسئلے کی صاف صاف وضاحت موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو بنانے والا رب، اس کائنات کے خالق نے اس دنیا کی ہر چیز، ہر کام سے متعلق حکم بیان کیا ہے، چاہے کتنے بڑا کام ہو یا کتنا چھوٹا،
ہر چیز کی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے تمام افعال میں شریعت کی، اسلام کی پابندی کرے، سوچے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں حرام ہے یا حلال، شریعت اس کا مجھے کیا طریقہ بیان کرتی ہے۔ تو کیونکہ ایسا کوئی عمل نہیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ تیسرا شرعی اصول، انسانی عقل حکم شرعی کو صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، عقل سے نوازا، اپنی تمام کریشنز میں سے انسان کو عظیم درجہ دیا عقل کی بنیاد پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کائنات میں موجود اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، لیکن جیسے حواس خمسہ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں۔ مثلاً کان ایک مخصوص ہرٹز کی آواز سن سکتا ہے، ناک مخصوص حد تک سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، آنکھ کی بھی خاص رینج ہے، ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح عقل بھی لمیٹڈ ہے، ایک حد تک کام کر سکتی ہے، آگے نہیں۔ ایک ایسی چیز جو اتنی لمیٹڈ ہو، کیا اس قابل ہے کہ ہم اس کو معیار بنائیں؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی کی عقل ایک دوسرے سے مختلف انداز میں سوچتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی کی عقل کہتی ہے کہ تشدد یا جنگ بری چیز ہے اور ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے، دوسری طرف ایک آدمی کی عقل کہتی ہے، ایک اور آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ بہت سے اعلیٰ مقاصد تو تشدد یا جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، لہٰذا کسی اچھے مقصد کے لیے تشدد ضروری ہو جاتا ہے۔ کس کو معیار مانیں بتائیں؟ اسی طرح جاپان کہتا ہے کہ ایٹم بم گرا کے امریکہ نے ظلم کیا، لاکھوں بے قصور افراد مارے گئے، نسلوں تک تابکاری کے اثرات سے ذہنی اور جسمانی معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایٹم بم پہ جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کے مطابق اس کے ذریعے 1 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئی، اور منطق اس کی کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جاری رہتی، اس میں اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ انسان مر جاتے۔ یہ ہے انسان کی عقل جو اس کو بری سے بری چیز کا جواز مہیا کر دیتی ہے، اس کو بھٹکا کر غلط راہوں پہ لے جاتی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جامع ترمذی میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے قرآن میں اپنی عقل کے ساتھ کہا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی عقل سے کچھ کہا پھر اس کی رائے اتفاقاً درست نکلی بس تحقیق اس نے خطا کی۔ تو میری بہنوں، یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی اپنی عقل کے ساتھ کچھ کہتا ہے پھر چاہے وہ درست بھی نکل جائے تو بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، یعنی کہ اسے خطا کی۔ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ لہٰذا ایک لمیٹڈ معیار ہے، اگر ہم عقل سے وہ کام لیں گے جو اس کے دائرۂ کار سے باہر ہے تو یہ غلط رزلٹ دے گی، لیکن اس کا احساس انسان کو اس صورت میں ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور اختیارات کو پہچانے گا، اسے اللہ کے لامحدود علم اور حکمت کا اندازہ ہوگا، تب جا کر اپنی ذات کے حقیر اور اپنی عقل کے محدود ہونے کا احساس کرے گا اور اپنی انسانی عقل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا فرق سمجھے گا۔ جیسا کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی وحی الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو کھڑا نہیں کرتے تھے۔ واقعہ معراج کی اطلاع جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو ایک صحابی خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پہ اترنے کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے؟ یعنی کہ کیا یہ وحی الہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ایک رائے ہے۔ اس جواب کے بعد خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی اور پڑاؤ کی ایک بہتر جگہ بتائی، یعنی پہلے پوچھ لیا کہ کیا یہ وحی ہے؟ اگر وحی ہوتی تو وہ کبھی اپنی رائے نہ دیتے،
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کو عقل سے ناپا جائے تو موضوع پہ اگر مسا کرنا بنتا ہے تلووں کے نیچے سے کیا جائے، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ پیر کے اوپر سے کیا جائے۔ ایسے ہی ہم تیمم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر مٹی ہمارے کپڑوں پہ آ کہیں لگتی ہے تو ہم تو فوراً چھاڑتے ہیں، مٹی کو تو ہم گندا سمجھتے ہیں، لیکن اس شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کریں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ الہی یعنی شریعت کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ریزن چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اللہ کا حکم جو ہے جیسا ہے اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو بھی کیا شریعت کو کرائٹیریا بنایا، اللہ کے حکم عقل کو نہیں۔ قیصر و کسریٰ کو چیلنج کیا، حالانکہ اس وقت مومنین کمزور تھے، کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ اوہو یہ ہیں وہ جو قیصر و کسریٰ کو شکست دیں گے، کیونکہ اس وقت تو یہ عقل سے ناممکن نظر آتا تھا۔ اسی طرح جب سود حرام ہوا تو فوراً چھوڑ دیا، حجاب کا حکم آیا تو حجاب فوراً کر لیا، پردوں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لی گئیں۔ شراب کی جب حرام ہونے کا حکم آیا تو فوراً ساری شراب بہا دی، یعنی عقل کو کرائٹیریا نہیں بنایا۔ تو میری بہنوں، اسلام کے احکامات میں عقلی دلائل کی کوئی اہمیت نہیں، عقل سے ہم کوئی طریقہ نہیں نکال سکتے، عقل صرف عقیدہ شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہے، اس کی دلیل ہمیں شریعت سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ علم کو اس کے بعد کہ تم کو دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا، پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی عقل کے مطابق دیں گے، پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ عقل کو معیار نہ بنایا جائے، کہ علماء جن کے پاس قرآن و سنہ اور عربی کا علم و فہم ہوتا ہے جس سے وہ قرآن و سنہ کی روشنی میں حکم اخذ کرتے ہیں، لیکن جاہلوں کے پاس تو علم بھی نہیں ہوتا، تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ صرف عقل باقی رہ جاتی ہے، وہ عقل سے فتویٰ دیتے ہیں اور نتیجتاً لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عقل ہی معیار نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کو سمجھ کر شریعت سے حکم شرعی کو اخذ کرنے اور شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ انسانی عقل حکم شرعی کو صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، پورے یورپ امریکہ میں اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ سے اسلام کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کیمپین مسلم دنیا میں چلائی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر اٹھ چکی ہے۔ اسلامی نظام شریعت کے لیے مسلمانوں کی چاہت بڑھتی جا رہی ہے، بے شک یہ خیر کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں عنقریب خلافت کا نظام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اسی مسلمانوں کی خیر کی وجہ سے مسلم دنیا میں بہت ساری تحریکات، جماعتیں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھیں، اور موجودہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بہت ساری اسلامی تنظیمیں بلکہ آج کل تو سیکولر جمہوری جماعتیں بھی اسلام لانے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ مدینے کی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف امت اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس ساری کنفیوزنگ صورتحال میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جماعت بھی قرآن و سنہ کے برعکس غلط طریقے پہ چل رہی ہوگی، یعنی مکمل تبدیلی کے لیے یا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ان کا طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہوگا، تو وہ جماعت ناکام ہوگی۔ میری بہنوں، یہ ہیں وہ غلط طریقے جنہوں نے امت کو مختلف سمتوں میں الجھایا ہوا ہے۔ صرف انفرادی اصلاح، اسلام کا بتدریجی نفاذ بذریعہ جمہوریت، قتال کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام۔ آج کے درس میں صرف انفرادی اصلاح والے طریقے پہ بات کریں گے۔ اس ٹاپک کی طوالت کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آج ہم صرف انفرادی
اصلاح پر بات کریں گے۔ پاکستان سمیت بہت سارے ممالک نے انفرادی اصلاح کا طریقہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنایا ہوا ہے اور کافی محنت کرتے ہیں یہ لوگ۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اسلام کا نظام تو اس وقت آئے گا جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حکمران ہم میں سے تو ہے، ہم خود برے ہیں اس لیے حکمران بھی برے ہیں۔ ہم خود کو بدلیں گے تو آہستہ آہستہ سب بدل جائے گا۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ خلافت تو اللہ کا وعدہ ہے، تحفہ ہے۔ پہلے ایمان بناؤ، نماز روزہ کرو، زکوٰۃ دو، گناہوں سے بچو، یہ اچھے کام ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو ابھی تو ہم صرف انفرادی اصلاح کی بات کریں گے، ابھی ہم اجتماعی مسائل کو نہیں دیکھیں گے۔ اور وہ دلیل کے طور پر اس آیت کو لاتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدلیں جو ان کے اپنے نفوس میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ اسے نہیں بدلتی جو اس کے اندر ہے۔ چنانچہ یہاں قوم کا ذکر آیا ہے تو ہمارے لیے قوم کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے درمیان مشترکہ افکار، احساسات اور نظام ہوتا ہے جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ معاشرے کے 3 اجزاء ہیں، یعنی کہ یہاں جو ماں بھی انفسہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں ماں کا لفظ جو ہے وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی سب کچھ جو اس قوم میں پایا جائے۔ ماں بھی انفسہم، سب کچھ جو اس معاشرے میں، جو اس قوم میں پایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ جو قوم یعنی کہ جو معاشرہ کن اجزاء سے مل کے بنتا ہے۔ معاشرہ صرف افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ کیا ہاکی اسٹیڈیم میں موجود بہت سارے لوگ معاشرہ ہے؟ یا پھر حج کے لیے جمع ہونے والا مجموعہ یا جو ہے کیا وہ معاشرہ ہے؟ نہیں، کیونکہ معاشرے کی بناوٹ کا دار و مدار افراد یعنی کہ لوگ، ان کی غالب سوچ، افکار اور جذبات، اور پھر رائج نظام حکومت جس کے تحت وہ لوگ اپنی زندگی گزارے، یہ سب مل کے معاشرہ بناتا ہے۔ مسلم ممالک میں خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ مختلف قسم کے افکار، احساسات اور سیکولر نظام کے زیر تسلط ہے، یعنی کہ یہاں پر مختلف قسم کے افکار لوگ کیری کرتے ہیں مسلم دنیا میں، خاص طور پہ ہم پاکستان کی اگر بات کریں، اور مختلف قسم کے غالب جذبات ہیں جنہوں نے لوگوں مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے، یعنی کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر 98% اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے افکار اور احساسات میں واضح اختلاف نظر آئے گا۔ وہ ایک ہی وقت میں اسلام سے محبت تو رکھتے ہیں، اللہ کو حاکم اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف حکمرانوں کے کفر ایکشن پہ خاموش تماشائی بنتے ہیں، چاہے وہ سودی معیشت کا نفاذ ہو، پیرا روی ہو، فحاشی ہو، یا پھر کافر طاقتوں کا اپنے اوپر تسلط ہو۔ وہ یہ سب جذبات اور افکار کیری کرتے ہیں۔ کیا افکار اور جذبات کیری کرتے ہیں کہ جمہوریت تو اسلام سے ہے، دین لچکدار اور ترقی پسند ہے، مسائل کا حل تو UN کی قراردادوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، معاشی ترقی تو ورلڈ بینک اور IMF کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ آج تو مصلحت ہے، آج تو جمہوریت کے مطابق، آج تو جمہوریت دیکھو نا، ابھی تو آج کل تو جمہوریت چلے گی، مصلحت ہے یہی، قومیت، وطنیت، تم سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، روحانیت، صوفیزم، یہ سارے غالب افکار یعنی کہ غالب سوچ اور غالب جذبات نے مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے۔ آج ہم اسلام کی دوبارہ واپسی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو قومیت میں بٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس کو کافر اور اپنا دشمن تو گردانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان ممالک سے ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ کیا ہم IMF اور ورلڈ بینک سے امداد وصول نہیں کرتے؟
کیا ہمارے لوگ سیاسی پناہ امریکہ برطانیہ میں جا کے حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہے آج غالب جذبات اور سوچ. یہ وہ چیز ہے جو مسلم ممالک کو غیر اسلامی معاشرہ بناتی ہے. تو میری بہنوں، اگر آج ہم نے اس معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنا ہے تو صرف اپنی ذاتی اصلاح نہیں کرنی ہے، بلکہ افکار اور احساسات اور جذبات کو، یعنی کہ سوچ کو اور لوگوں کے جذبات کو بھی اسلام کے تابع کرنا ہے، اور حکومت بھی اسلام کے مطابق کرنی ہے. کیونکہ یہ غالب جذبات اور سوچ جس نظام کے زیر اثر ہوتے ہیں، وہ جو نظام ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس نظام کو، اس حکومت کو افراد کا قبول عام حاصل ہوتا ہے. یہ حکومت رائے عامہ کو ڈھالتی ہے، لوگوں کے افکار اور احساسات کو پروموٹ کرتی ہے. کیا موجودہ حکومت اسلام کے مطابق رائے عامہ بناتی ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کو پروموٹ کرتی ہے، یا پھر زنا، فحاشی، آزادیاں اور قومیت اور تشدد کو پروموٹ کرتی ہے؟ رائج حکومت کا کام نہ صرف قوانین کو نافذ کروانا ہوتا ہے، بلکہ معاشرے کو ان اعمال سے محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے جو اگر ہوتے رہیں تو پورے معاشرے کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ شراب نوشی، قتل، چوری، زناکاری. ان جرائم کی سزائیں صرف افراد کی اصلاح کے لیے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. تو معاشرہ صرف افراد کی اصلاح کرنے سے یا پھر افکار و احساسات بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا نظام حکومت بھی اسلام سے نہ ہو. جب یہ تینوں چیزیں اسلام کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی کہ غالب سوچ، افکار، غالب جذبات اور وہ رائج نظام، تب وہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم نیک لوگوں کے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی برباد ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر فساد حد سے بڑھ گئے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ نیک لوگ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، روزہ، زکوٰۃ، نماز کرتے ہوں گے، ایون ان کی موجودگی میں بھی معاشرہ برباد ہو جائے گا. نیک لوگوں کی موجودگی، ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر معاشرے میں فاسد سوچ، افکار، فاسد جذبات اور فاسد نظام رائج ہو. تو چاہے اس معاشرے میں کتنے عبادت گزار لوگ کیوں نہ موجود ہوں، وہ معاشرہ، وہ قوم برباد ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ انفرادی اصلاح کرنے والوں کے لیے یہ حدیث اتنی بڑی وارننگ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، لیکن اگر ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے افکار، احساسات اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، معاشرے میں نظام حکومت فاسد ہوگا، کفر ہوگا، تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو یہ ثابت ہوا یہاں سے میری بہنوں کہ صرف انفرادی اصلاح سے اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو سکتا یا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ایک غلط سوچ ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے اسلامی ریاست کو کے قیام کے لیے کوشش کرنے کا. اب دوسری دلیل جو انفرادی اصلاح والے دیتے ہیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور صالح اعمال کیے ہیں کہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا. انفرادی اصلاح والے دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ پہلے اپنا ایمان بنائیں. خلافت تو اللہ کا وعدہ ہے، ہم نیک کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تو ہمیں خلافت عطا کر دے گا. تو ہمیں پہلے اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس طرح رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں لاتے، اللہ کی تقسیم ہے. اسی طرح خلافت کا قیام بھی اللہ کی مدد سے ہی انشاءاللہ ہوگا، ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کے مدینے میں قائم ہونے کا انتظار کیا بغیر کوششوں کے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے. ایمان کیا ہے؟
ایمان کی تعریف اس حقیقت کی تصدیق، تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور رب نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جو آخری دین و شریعت نازل کی ہے، اس کی حقانیت و صداقت قطعی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو میری بہنوں، آخری دین و شریعت یعنی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو مکمل ہے، اس کے آخری نبی پر ایمان لانا، اس کو آخری سمجھنا اور اس کی حقانیت اور صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہونا، اس کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ یعنی کائنات اور اپنے آپ پہ غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ایک اکیلا رب ماننا، فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو دل سے ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول ماننا، یہ ہے ایمان۔ اور میری بہنوں، ایمان عمل کو جگاتا ہے، ایمان عمل کو جگاتا ہے۔ ایمان آنے کے بعد عمل صالح لازمی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اللہ عز و جل کو عقل سے اپنا کریٹر مان لیا، اپنا حاکم اعلیٰ مان لیا، تو آپ اللہ کے غلام ہیں، آپ وہی کریں گے جس کا حکم آپ کا رب دیتا ہے، یعنی کہ اعمال صالح۔ اعمال صالح، ایمان کے ساتھ اعمال صالح لازم و ملزوم ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالح کو لازم و ملزوم کر رہے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جو ایک مسلمان کو عمل صالح کی طرف لے کے جائے گا، اس کو عمل صالح کی طرف انکریج کرے گا، اور جس کے یعنی کہ یہ ٹو وے پروسیس ہے، جس کے مقبول ہونے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، دوسری شرط شریعت کے عین مطابق کیا گیا ہو۔ یعنی ہم جو عمل صالح خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے لیے جو طریقہ ہم لیتے ہیں اس کو ہم شریعت سے پکڑتے ہیں، سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، تو یہ عمل صالح کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ ٹو وے پروسیس ہے، جتنا زیادہ اعمال صالح بڑھتے جائیں گے ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اور جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اعمال صالح ہوتے جائیں گے۔ یہ ٹو وے پروسیس ہے، اور اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو یہ عمل صالح نہیں ہے، اور یہ ایمان کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شعبان میں یا ربیع الاول میں روزے رکھوں گا، فرض روزے سمجھ کر، تو روزہ تو وہ رکھے گا، بھوک و پیاس برداشت کرے گا، لیکن چونکہ یہ اللہ نے فرض نہیں کیے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح حج کرنے جائیں اور حلال اور حرام طریقے سے پیسہ جمع کیا گیا ہو، تو کیا یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا؟ ایمان کو اسٹرینتھن کرے گا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میری بہنوں، شریعت کے عین مطابق کوئی عمل ہوگا تو ہی وہ مسلمان کے ایمان کو بڑھائے گا اور اس کو اعمال صالح کی طرف راغب کرے گا۔ ان شارٹ، ایمان پر مبنی عمل صالح کا شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت کا قیام مسلم ممالک میں اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی بھی تو ایک عمل صالح ہے، اور اسلامی ریاست کے قیام کا جو قیام ہے وہ بھی عمل صالح ہے، تو اس کا بھی شریعت کے مطابق ہونا ہی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ تو اس کا جو طریقہ ہمیں شریعت دیتی ہے وہ ہے اعلانیہ اسلام کے احکامات کھول کھول کر بیان کرنا، اور کفر کو ایکسپوز کرنا، حکمرانوں کو اکاؤنٹ کرنا۔ ہم سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو بدلنے کے لیے صرف افراد پہ کام نہیں کیا،
صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کردار سازی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے غالب احساسات اور جذبات، افکار کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ یتیم کو اس معاشرے میں چھڑکا جاتا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی، اور ساتھ ساتھ ان کے نظام حکومت کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ مکہ کے حکمرانوں کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ حکمرانوں کو ایکسپوز بھی کیا۔ یعنی کہ یہ ہے وہ اعمال صالح جو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے شریعت سے ثابت ہے۔ تو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جو اعمال صالح شریعت سے ثابت ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کے سنا دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی دور کے شروع میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کھول کر سنا دیجئے، ان کے سسٹم کو ایکسپوز کیجئے کہ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں ان کی حقیقت بتائیے۔ یہ آیت اعلانیہ دعوت اسلامی کے لازم ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ اس اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں مشرکین کی طرف سے جو مخالفت متوقع ہے اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سسٹم کو چیلنج کرنا، ان کے معبودوں کی عیب جوئی کرنا، ان کے سسٹم کو برا بھلا کہنا اور ان کے آباء و اجداد کو گمراہ کہنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس جماعت کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ مشتمل تھی دشمن و مزاحم ہو گئے، جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جیسے کہ ہنسی ٹھٹا کرنا، استہزاء، صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، مال و دولت کی پیشکش، نفسیاتی و جسمانی اذیتیں دینا اور سوشل بائیکاٹ وغیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے، ان کے نظام کو ایکسپوز کرتے رہے، کفر نظام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حکمرانوں کا احتساب کرتے رہے، اللہ کے احکامات، قرآن کی آیات لوگوں کو کھول کھول کے بتاتے رہے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکری اور سیاسی جد و جہد جو سیرت سے ثابت ہے، کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جد و جہد۔ الرحیق المختوم کے مطابق جو سیرت کی مستند ترین کتابوں سے اخذ شدہ ہے کہ مکہ ایک ایسی آواز سن کر کہ جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کن کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے مکے کی پرسکون فضا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے اہل قریش اس انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ قریش جانتے تھے نا کہ اللہ رسول اور آخرت میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور اہل عرب پہ جو ہمیں بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا۔ لہٰذا کافی غور و خوض کے بعد قریش کے معزز سردار حرم کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ قریش کے معزز ترین صدران حرم کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ سیرہ ابن اسحاق سے لیا گیا، جس کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ کیا کہتے ہیں قریش کے سردار؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے معاملے میں اپنی طرف سے حجت پوری کر دیں۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ عرب میں کسی شخص نے اپنی قوم میں وہ فتنہ ڈالا جو تم نے اپنی قوم میں ڈالا ہے۔ تم نے باپ دادوں کو برا کہا، دین میں عیب نکالا، لوگوں کو بے وقوف ٹھہرایا اور معبودوں کی برائی کی، معاشرے میں پھوٹ ڈال دی، اور کوئی قبیح بات ایسی نہ رہی جو تم ہمارے اور اپنے درمیان نہ لائے ہو۔
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عرب میں کسی شخص نے اپنی قوم میں وہ فتنہ نہیں ڈالا جو تم نے اپنی قوم میں ڈال دیا ہے. تم نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، یعنی کہ تم نے ہمارے دین کو برا کہا. یہاں دین میں عیب نکالنے اور بیوقوف ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جدی پشتی نظام کو، بتوں کو برا کہا. وہ کہتے تھے یہ ہمارا دین ہے، یہ بت لات منات عزا تو اس کفر سسٹم کی جڑ ہے. کتنا اٹیکنگ تھا یہ چیلنج کہ یہ سردار تل ملا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارے معاشرے میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور کوئی کبھی بات ایسی نہیں جو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان نہ لائے ہو. کبھی کا مطلب کیا ہے؟ بدصورت، بہت بدصورت، ناپسندیدہ. قریش کے سردار اس قدر غصے میں ہے کہ ان کے سسٹم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، سسٹم کے فساد کو، آئیڈل ورشپنگ کو، ان کے معاشی نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ایکسپوز کیا جا رہا ہے. یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹرگل. قریش کی تو ساری اکانومی ان کے سسٹم پہ بیس کرتی تھی. آپ غور کریں یہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسی نظام نے قریش کے سرداروں کو سارے عرب پہ چوگھاٹ دے رکھی تھی، پورے عرب پہ اس سسٹم کو اپلائی کر رکھا تھا، جیسے کہ آج کا کرپٹ سسٹم کیپٹلزم پوری دنیا پہ نافذ ہے. ورلڈ بینک، IMF، اقوام متحدہ نے مسلم امہ کو، پوری دنیا کو جکڑ کے رکھا ہے، جو کہ انسان کا اپنا بنایا ہوا طاغوتی نظام ہے. انسان قانون ساز ہے. اس سسٹم کو برا کہنا، اس کے فساد کو لوگوں کو بتانا، ان حکمرانوں کو ایکسپوز کرنا، آج کے حکمرانوں کو بھی برا لگتا ہے، کیونکہ قریش مکہ کی طرح ان کے بھی اس سسٹم سے مفادات ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایکسپوز ہوں. تو یہاں یہی بات بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جہاد کریں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرو، لیکن اس وقت تو جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا. تو یہ پھر کون سے جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی جو آیات نازل ہو رہی تھیں ان کو کھول کھول کے بتانا، ان کے سسٹم کو چیلنج کرنا، ایکسپوز کرنا، حکمرانوں کی پالیسیز کو، ان کی کرتوتوں کو لوگوں کو کھول کھول کے بتانا، ایکسپوز کرنا، یہ ہے جہادن کبیرہ. یہ تھا اس وقت جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، فکری اور سیاسی جد و جہد. یہ بہت بڑا کام ہے، کفر کو چیلنج کرنا، باطل کو ایکسپوز کرنا، کہ جس طرح آج ہم پہ جمہوری نظام رائج ہے، اس طاغوتی نظام کو ریجیکٹ کرنا، اس کے چلانے والوں کو ایکسپوز کرنا، ان کا محاسبہ کرنا، جنہوں نے کفار کا تسلط ہم پہ قائم کیا ہوا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں مخالفت آئے گی، اس کو ثابت قدمی سے برداشت کرنا، کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور حق پہ ڈٹے رہنا، یہ ہے جہادن کبیرہ، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان کی اس آیت میں کر رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کرو، بڑا جہاد، فکری اور سیاسی جد و جہد، کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جد و جہد، ان کے سسٹم کو ایکسپوز کرنا، حکمرانوں کی پالیسیز کو ایکسپوز کرنا، ان کے سسٹم کے فساد کو بتانا. اور یہ ہے فکری اور سیاسی جد و جہد، بڑا جہاد، جہادن کبیرہ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہجرت حبشہ کے بعد کفار مکہ کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ اس دعوت سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیا جائے، یا پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے. لیکن کیونکہ دوسری صورت مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے، اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ آخری بار ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں. وہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے. ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد. وہ کیا کہتے ہیں قریش کے جو لیڈنگ سردار ہیں، کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیما لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیما لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں.
ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں۔ تو میری بہنوں، یہ جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری اور سیاسی جدوجہد کے اثرات تھے۔ وہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دستکش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ روک لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، اس وقت تو ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، نہ یہ کوئی فزیکل مارنا پیٹنا نہیں تھا، بلکہ یہ فکری اور سیاسی جدوجہد تھی۔ یہ تھا جہادن کبیرہ۔ کتنا اٹیکنگ تھا نا یہ، جس نے قریش کی نیندیں اڑا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے دستکش رہیں، ہم سے ہاتھ دور رکھیں، ہمیں ایکسپوز نہ کریں، ہمارے سسٹم سے دور رہیں۔ یہ تھے اعمال صالح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کر رہی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر رہے تھے، فکری اور سیاسی جدوجہد۔ اور وہ یہ قریش کے سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں، ہم سے دستکش رہیں، کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ اس سسٹم سے ختم ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اپنے حکمرانوں پہ سے ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، اسی طرح آج بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اس طرح قریش کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ 300 سال سے زیادہ پرانا ہمارا نظام چل رہا ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کا ٹرسٹ اس سسٹم سے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب عوام کا ٹرسٹ حکومت سے یا نظام سے شیک ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، تو حکمرانوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی اتھارٹی ختم ہونے لگتی ہے۔ جیسے کہ آج مسلمانوں کا ٹرسٹ حکمرانوں پر سے، اس جمہوریت سے ختم ہو رہا ہے، اسی طرح جیسے آج کے حکمرانوں کے چھکے چھوٹ گئے، ایسے ہی قریش کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ کیونکہ جس طرح بالکل شروع میں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سکھایا کرتے تھے، نماز روزہ کیا کرتے تھے، قریش اس سے پریشان نہیں تھے، یعنی کہ ان کو انڈیویجولی ان کو قرآن سیکھنا سکھانا برا نہیں لگ رہا تھا، جیسا کہ آج کے حکمرانوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا برا نہیں لگ رہا، اپنی ذاتی اصلاح کرنا برا نہیں لگ رہی۔ لیکن جب ان کے نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے، جب ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کی پالیسیز کو، ان کے نظام کو اٹیک کیا جاتا ہے، تو ان کو برا لگتا ہے، تو یہ دل ملاتے ہیں۔ تو یعنی کہ انفرادی اصلاح کرنا ان کو برا نہیں لگتا، ان کو برا لگتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، یعنی کہ ہمارے دین کو ایکسپوز نہ کریں، ہماری برائیاں بیان نہیں کریں، فکری اور سیاسی جدوجہد چھوڑ دیں، تو ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی انفرادی اصلاح کرتے رہے، قرآن سیکھتے سکھاتے رہے۔ دارالارقم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سکھایا کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا، ان کو تو برا لگ رہا ہے یہ فکری اور سیاسی جدوجہد، یہ ان کو بری لگ رہی ہے۔ لیکن میری بہنوں، اس طرح سودے بازی کی اور بھی بہت بار کوششیں کی گئیں۔ ابو طالب پہ دھمکی کا بہت اثر ہوا، بولے بھتیجے مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ لوگ میرے دائیں طرف سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی فکری کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد، باطل کو ایکسپوز کرنا، ان کی سودے بازی کا انکار کرنا، حق پہ ڈٹے رہنا اور کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے جہادن کبیرہ۔ آج بھی دشمنان اسلام مختلف حربوں سے داعیان اسلام کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن میں ان پہ پابندیاں لگانا، ان کا ابڈکشن، جسمانی اذیتیں دینا،
اور ہر طرح سے ان پہ دباؤ ڈالنا شامل ہے۔ افسوس کہ کئی جماعتیں ان باتوں سے گھبرا کر اپنے موقف سے ہٹ جاتی ہیں اور حالات میں ضم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت اعلانیہ ہونی چاہیے، یعنی کہ فکری و سیاسی جدوجہد، نہ کہ پوشیدہ اور یا انفرادی اصلاح۔ تو میری بہنوں، یہاں سے یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ کفر نظام کے خلاف فکری و سیاسی جدوجہد ہی شریعت سے ثابت اعمال صالح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پوائنٹ جو انفرادی اصلاح والے اپنی جو وہ اسلام لانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اس کے بارے میں دیتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی تو قرآن سیکھیں گے سکھائیں گے، ابھی تو ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن سے جڑیں گے، بالکل قرآن پڑھنا پڑھانا گھول کر پی لینے میں مشغول رہیں گے، ابھی تو ہم قرآن سیکھیں گے بہت اچھے سے، قرآن کے معنیوں اور مفہوم اچھے سے سمجھیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں قرآن کے حفاظ تو بہت مل جائیں گے، لیکن اسی معاشرے میں جہاں پہ ہمیں قرآن ہر جگہ مدرسے نظر آ رہے ہیں، قرآن کے حافظ موجود ہیں، قرآن کے حفاظ موجود ہیں، اسی معاشرے میں سود، فحاشی، مسلمانوں کا بیچا، قتل عام اور شراب نوشی عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیا ہے، ثواب کمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے بے شک، لیکن کیا قرآن کا مقصد صرف ثواب کے لیے پڑھتے جانا ہے؟ بے شک میری بہنوں، قرآن اللہ کی معجزاتی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو، اس کی ہر آیت اور حکم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا کر کے دکھایا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کو ابھی تھوڑا سا ہی قرآن ملا تھا، جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا، قرآن کی آیت نازل ہوتی، فوراً شریعت کا التزام کرتے۔ یعنی کہ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصحاب رسول کو قرآن مجید سے پیشتر ایمان عنایت ہوا تھا، اور عنقریب تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کو ایمان سے پہلے قرآن ملے گا، وہ اس کے الفاظ اور حروف کو تو درست کریں گے اور اس کے حدود امر و نہی کو تو ضائع کریں گے، اور کہیں گے ہم نے پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، اور ہم نے جانا، ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔ ان کا حصہ قرآن سے اسی قدر ہے، یہ لوگ اس امت کے برے ہیں۔ کتنی بڑی وارننگ ہے اس میں کہ اس کے حدود اور امر اور نہی کو ضائع کریں گے، یعنی قرآن جن کا حکم دے رہا ہے، حرام اور حلال جو واضح بیان کر رہا ہے، اس کے قرآن کے امر اور نہی کو ضائع کریں گے، ضائع کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے جانا اور ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔ تو اور یہ امت کے برے لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کو بھی تھوڑا سا یہ قرآن ملا تھا، وہ کیسے شریعت کا التزام کرتے تھے۔ بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب کو شراب پیش کر رہا تھا جو کہ کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی گئی تھی۔ جب آنے والا آیا اور کہا بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس گھڑے کو توڑ ڈالو۔ میں اٹھا اور ایک نوکیلا پتھر پکڑا اور گھڑے کے نچلے حصے پہ مارا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بخاری میں ہی ایک اور جگہ سے عائشہ سے روایت ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے فوراً اپنے پردوں کو پھاڑ کے اس سے سر کی اوڑھنیاں بنا لی۔ اس طرح میری بہنوں، عبداللہ ابن عمر نے 14 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ یہاں تو 5 سال میں بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر 11 سال کا بچہ قرآن حفظ کرنے جاتا ہے تو 15-14 سال میں وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تو 14 سال میں صرف سورہ بقرہ پڑھی۔ تو میری بہنوں، یعنی کہ قرآن کو غور و فکر کرنا، قرآن پر، اس کی آیات پر، اس کو سمجھنا، اس کے حرام اور حلال کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، تو اصل چیز قرآن کا نفاذ ہے۔ قرآن کے امر اور نہی کو جاننا ہے، اس کے حرام اور حلال کو جاننا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تاکہ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہو جائیں۔
قرآن کے مطابق ہو جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن یعنی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے اوامر اور نہی کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے نفاذ کی کوشش کرنا، پوری دنیا تک اس کی دعوت، قرآن کی دعوت کو لے کے جانا اور پوری دنیا پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ہے قرآن کا مقصد، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اسی حدیث کا عکس ہمیں اس روایت میں نظر آئے گا کہ ایک فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے الفاظ ہیں یہ، اور اس روایت کے راوی ہیں ایک اور فقیہ صحابی عبداللہ ابن مسعود، جو بیان کرتے ہیں کہ ہماری عمر گزری، یہی دیکھا کہ اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا، اور جب سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حرام اور حلال اور امر اور نہیں کو جان لیتے تھے، اور سورت میں جس جگہ توقف کرنا چاہیے تھا وہ مقام معلوم کر لیتے تھے۔ اور اب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو ایمان سے پیشتر قرآن ملتا ہے اور وہ الحمد سے لے کے قرآن تک پڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس میں حکم کیا ہے اور منع کس امر سے ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے۔ اس کو سڑے چھواروں کی طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس قرآن کے بیان کردہ حرام اور حلال اور امر اور نہیں کو جاننا ہی قرآن کا مقصد ہے۔ اور اب اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو کہ ایمان سے پہلے قرآن ملا، وہ الحمد سے لے کے قرآن تک تو پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں حکم کیا ہے، قرآن کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اس کے امر اور نواہی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، اور منع کس امر سے کیا گیا ہے۔ تو میری بہنوں، ترتیب تو آج بھی یہی ہے کہ ایمان اور پھر اس کے ساتھ قرآن، اس کے بعد قرآن، تو پھر قرآن کے حرام کو حرام اور اللہ کے اور قرآن کے بیان کردہ حلال کو حلال سمجھنا۔ اور اگر ایمان کے بغیر ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم اسے سڑے ہوئے چھواروں کی طرح بکھیرتے چلے جائیں گے، جو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے۔ تلاوت کا اجر تو مل جائے گا لیکن اس کا مقصد ضائع ہو جائے گا، یعنی کہ قرآن کا مقصد کہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا، اس کے نفاذ کی کوشش کرنا اور اس کی دعوت کو پوری دنیا تک لے کے جانا، یہ پورا نہیں ہوگا اور صرف سڑے ہوئے چھواروں کی طرح بکھیرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو قرآن کے ذریعے نہیں سدھرتا اس کو سدھارنے کے لیے سلطان ہے، یعنی کہ ہر بندہ تبلیغ سے سدھرنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ صرف قرآن پڑھ کے صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سدھارنے کے لیے سلطان یعنی کہ خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، جو اسلام کے مطابق لوگوں پر حکومت کرے اور شریعت کو لوگوں پہ نافذ کرے۔ تو اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ کبھی بھی کسی امام یعنی خلیفہ کے بغیر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، یعنی کہ ہر بندہ قرآن پڑھ کر صحیح ہونے والا نہیں ہے، لوگ کبھی بھی لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ کبھی بھی خلیفہ کے بغیر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتی، یا شریعت کے قوانین کے بغیر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ اگر ہم ٹریفک قوانین ہٹا لیں، پنشمنٹ ہٹا لیں ساری ٹریفک قوانین کی، اسٹیٹ کی اتھارٹی بھی ہٹا لیں اور لوگوں کو کاؤنسل کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی ریڈ الرٹ پہ رکنا ہے، ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، رانگ سائڈ نہیں جانا اور گرین پہ جانا ہے، تو کیا ٹریفک صحیح چلے گا؟ کیا لوگ اس کو فالو کریں گے؟ نہیں، بلکہ ایکسیڈنٹ ریٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ لوگ صرف سمجھنے سے، کاؤنسلنگ سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح میری بہنوں، پورے معاشرے کی اصلاح بھی صرف تبلیغ سے نہیں ہو سکتی، صرف میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اور لوگوں کو سمجھاؤں کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، صرف تبلیغ کر لوں۔ لوگوں کو سدھارنے کے لیے حکمران کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ
خلیفہ یا حکمران وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اوپر اسلامی احکامات نافذ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. تو اسلامی نظام کا نفاذ ضروری ہے. یہاں میری بہنوں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انفرادی طور پر اسلام کی دعوت دینے سے، صرف قرآن پڑھنے پڑھانے سے، یعنی کہ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے سے اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو سکتا. لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، بلکہ اس کے لیے ریاست کے قیام یعنی خلیفہ ضروری ہے. خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، ریاست کا قیام ضروری ہے، اور اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ سوچ غلط ہو گئی کہ قرآن سیکھنے سکھانے سے تبدیلی آئے گی، بلکہ خلیفہ کے بغیر اسلامی ریاست کے قائم ہوئے بغیر حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ خلیفہ ہی امت کے امور کی نگرانی کرتا ہے. اب میری بہنوں، ایک اور دلیل ہم دیکھتے ہیں جو انفرادی اصلاح والے دیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان صرف اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری بندگی کریں. تو وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں صرف انفرادی اصلاح کرنے والے. تو میری بہنوں، اگر اس آیت پہ ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جن اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی کہ میری لیعبدون کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے غلام، یعنی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، یعنی مکمل فرما برداری کرنا، اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا. تو اب ہم عبادت کے شرعی مفہوم دیکھتے ہیں. عبادت کے شرعی مفہوم ہے کہ اپنی پوری طاقت فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا. یعنی میری بہنوں، اللہ کی مکمل فرما برداری کو اختیار کرنا اور مکمل طور پہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کے خوف سے، یہ ہے عبادت کی شرعی تعریف. یعنی کہ عبادت کا مقصد صرف نماز روزہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کے حرام کی ہوئی ہر چیز سے، یعنی کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا. یہ ہے عبادت کے شرعی مفہوم. یعنی ہماری جانچ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہی ہوگی. ہم نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا، اللہ کی غلامی کی، اس کی اطاعت میں زندگی گزاری یا نہیں، اسی پر ہمارا محاسبہ ہوگا. اور اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنا ہی ہماری بندگی کا ثبوت ہے. لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تو میں صرف نماز پڑھوں گی، جھوٹ سے غیبت سے بچوں گی، لوگوں کو بھی نمازی بناؤں گی، صدقات کی رغبت دلاؤں لوگوں کو، ابھی تو میں یہی کر سکتی ہوں، یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، تو میں نے اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھا. میں غلام ہوں، اپنی طرف سے شریعت میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتی، اپنی طرف سے کوئی اعمال صالح ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، اس کا شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں ہر طرح سے اللہ کی مکمل فرما برداری کو اختیار کرنا ہے. حضرت عدی ابن حاتم سے روایت ہے، جو پہلے عیسائی تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس کو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی اس آیت میں فرما رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا.
اس آیت کو سن کے حضرت عدی ابن حاتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تم کو رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان علماء کی عبادت کرنا ہے۔ یہی سے معلوم ہوا میری بہنوں کہ حرام و حلال کرنے یعنی قانون سازی کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور یہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے حلال کو حلال سمجھ کے مان کر عمل کرنا، اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام مان کر اس سے بچنا، اس سے رکنا، یہ ہے عبادت کا مطلب۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کرنا۔ ورنہ اگر یہ حق کسی اور کے اندر تسلیم کیا جائے گا، مثلا پارلیمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو اپنا رب بنا لیا، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو میری بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کا مطلب پوری زندگی اور ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اللہ کو ہر معاملے میں قانون ساز بنانا، تمام ان معاملات کو انجام دینا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، فرض کیا ہے، اور تمام ان معاملات سے بچنا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم پر سودی معیشت ہے جس کو اس پارلیمنٹ نے حلال کر دیا ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر 2/3 میجورٹی ہمارے لیے قوانین بناتی ہے۔ انسان قانون ساز ہے۔ یہود و نصارہ، اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے حکمران تو کافی طاقتوں، امریکہ اور نیٹو فورسز کے ساتھ اتحادی ہے ان کا۔ اللہ کی نافرمانی اس قدر ہے کہ سودی کیا شریعت یہ نہیں کہتی کہ سود اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، لیکن یہی پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی اس کو حلال قرار دیتی ہے۔ تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عبادت کے مفہوم مکمل صرف انفرادی اصلاح کر کے اپنی عبادت، اللہ کا نماز روزہ کرنا اور اپنی ذاتی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مکمل طور پر فرما برداری ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھنا اور اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا۔ اب دوسری دلیل، ایک اور دلیل جو انفرادی اصلاح والے دیتے ہیں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میرے صاحب امر ہو، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کہ انفرادی اصلاح والے یہ کہتے ہیں کہ آج کے حکمران ظالم تو ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق ہم پر ان کی اطاعت فرض ہے اور ہمیں ان کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں، یہ حکمران تو مسلمان ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ کی اطاعت کا حکم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور پھر صاحب امر کی اطاعت، یعنی کہ پہلے اللہ کی اطاعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر تم میں سے صاحب امر۔ میری بہنوں، صاحب امر کون ہوتا ہے؟ صاحب امر وہ حکمران ہوتے ہیں جو اسلام کے تحت حکمرانی کرتے ہیں، اسلام نافذ کرتے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے حکمران جنہیں مغرب نے جبراً ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے اوپر کفر نظاموں کے تحت حکومت کر رہے ہیں، کہ ہمیں اس آیت میں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے محتاط رہیں، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ بعض احکامات کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ خطاب خاص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ خطاب عام ہے سب مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں۔ یا فیصلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ صاحب امر
اور وہ صاحب امر، وہ حکمران جو اسلام نافذ کرے، جو شریعت کے مطابق حکمرانی کرے، وہ مسلمانوں کا صاحب امر ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو، یعنی کہ وہ صاحب امر جو تم پہ اسلام نافذ کرے۔ صحیح مسلم میں درج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پہ نبی سیاست کرتے تھے، جب ایک وفات پاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے، بہت تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت دینا ایک کے بعد دوسرے کو، انہیں ان کا حق دینا، بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیاست یعنی امت کے امور کی نگہبانی انبیاء کا کام تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ انہوں نے امت کی سربراہی بھی کی مدینے کی ریاست قائم کر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خلفاء صاحب امر جو اسلام کے مطابق حکومت کریں گے، کثرت سے ہوں گے، تو ان کو بیعت دینا۔ بیعت کیا ہے میری بہنوں؟ بیعت دراصل ایک عقد ہے، کانٹریکٹ ہے خلیفہ اور امت کے درمیان، کہ جب تک وہ قرآن و سنت سے حکمرانی کرے گا خلیفہ تو وہ اس کی اطاعت کریں گے، اور اگر یہ شرط پوری نہ ہو شریعت سے حکمرانی کی تو عقد باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی مشہور کتاب نیل الاوطار میں کہ اگر خلیفہ کفر سے حکومت کرنے لگے یا شرع کے احکام بدل دے تو اس کے اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اولی الامر، وہ حکمران جو تم پر اسلام کے مطابق شرعی احکامات کے مطابق حکومت کرے گا تو تمہارا کانٹریکٹ ہے، تم اس کو بیعت دینا، اس کو اس کا حق دینا۔ بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن اگر وہ یعنی کہ وہ اسلام نافذ کرتے کرتے اگر کفر کرنے لگے، کوئی ایک حکم ایسا نافذ کرے جو کفر ہو، تو اس کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ حکم ہے۔ صحیح مسلم میں درج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو کوئی ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گردن پہ بیعت کا طوق نہ ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کتنی بڑی یہ ایک وارننگ ہے، یعنی یہ بیعت کا طوق ہونا مسلمانوں کی گردنوں پہ فرض ہے، خلافت کا قیام جس طرح فرض ہے، کہ کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث میں کہ اس کے بغیر تو جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے امور کی نگہبانی کے لیے خلیفۃ المسلمین جو اسلام سے حکمرانی کرے اس کا ہونا فرض ہے، ورنہ جاہلیت کی موت سے تشبیہ دی گئی ہے، جاہلیت کی موت سے۔ خلیفہ کی بیعت کا ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے اور وہی مسلمانوں کا اولو الامر ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ کرام نے خلافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے جس پہ کہ اجماع بھی ہے۔ خلافت نام ہے دین کے قیام و نفاذ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا، یعنی نبی کے بعد خلفاء لانے کا مطلب وہ جانشین ہے اسلامی حکمرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں جانشینی رسالت میں ہونے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دین کے قیام و نفاذ میں، خلافت میں۔ تو میری بہنوں اس سے جو 2 پوائنٹ اخذ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، امت پہ حکومت و سیاست خلیفۃ المسلمین کرتا ہے جس کو امت بیعت دیتی ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے تقرر کا طریقہ بیعت ہے۔ امت کے امور کی نگہبانی اسلام کے ذریعے خلیفہ کا کام ہے، اور وہ طریقہ کہ جس میں امت اپنے اختیار اور رضامندی سے خلیفہ کو یہ بیعت دیتی ہے کہ جب تک وہ شریعت کے مطابق حکومت کرے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، یہ خلیفہ کے تقرری کا طریقہ ہے۔ تو میری بہنوں جب خلیفہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ تم میں اسلام قائم رکھے، ورنہ اس کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، تو جب خلیفہ کے ساتھ یہ ہوگا تو آج کے خائن حکمران
کی کیا اہمیت ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہی لوگ تو سبب ہے امت پہ استعمار کے غلبے کا، اور یہی تو اسلامی ریاست کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ کفر طاقتوں، امریکہ، برطانیہ اور کفر اداروں، ورلڈ بینک، IMF، اقوام متحدہ سے بندھے ہوئے ہیں. ان کی تقرری کافر طاقتوں اور کفریہ اداروں کے ذریعے ہوتی ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ان کی تقرری ان کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر یہ انہی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، امت کے وسائل لوٹتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں. کیا یہ ہے اطاعت کے قابل؟ کیا یہ ہے اولو الامر ہمارے؟ ان کی اطاعت تو کفر کی اطاعت ہے. ان حکمرانوں کی حکومت تقرری کافر طاقتوں اور کفر اداروں کے ذریعے سے ہے، تو ان کی اطاعت کفر کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ کفار کے غلام ہیں. یہ غدار ایجنٹ حکمران ہیں، اپنے عقاؤں کے منصوبوں کی تکمیل کرتے ہیں. ہمیں ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے، حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیسے انہوں نے اجتماعی طاقتوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر اپنا تسلط برقرار رکھا ہوا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ان کا محاسبہ نہیں کیا، امت کے ساتھ مل کے ہم خاموش رہے، ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی تاکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو، تو میری بہنوں ہم ان کے ظلم میں ان کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر غدار کے کولے سے ایک جھنڈا باندھا جائے گا، جسے اس کی غداری کے درجے کے مطابق بلند کیا جائے گا. اور جان لو کہ کوئی غداری اس سے بڑھ کر نہیں کہ ایک حکمران اپنی عوام سے غداری کرے. تو میری بہنوں یہ عوام، یہ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہ اولو الامر نہیں ہے ہمارے، یہ تو کفار ایجنٹ، یہ تو کفاروں کے ایجنٹ ہیں. موجودہ حکمرانوں کی اطاعت دراصل کفر اداروں، کفر طاقتوں کی اطاعت ہے. تو کتنی بڑی وارننگ ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے کولے سے ایک جھنڈا باندھا جائے گا. یہ غدار حکمران ہے، یہ غدار ہے. مسند احمد میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے حکمران ہوں گے. جو ان کے جھوٹ کو تسلیم کرے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے، وہ مجھ سے نہیں، نہ میں اس کا ہوں. اور جو ان کے جھوٹ کو نہ بچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. یعنی کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جھوٹ بولنے والے اور ظلم کرنے والے حکمران ہوں گے. تو جو ان کے جھوٹ کو تسلیم کرے گا اور خاموشی اختیار کرے گا، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت ہمارے جن سے محبت کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں، نہ میں اس کا ہوں. اور جو ان کے جھوٹ کو نہ بچائے، اس کو ایکسپوز کرے، جہاداً کبیرہ کرے ان کے خلاف، اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. تو میری بہنوں ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا ہے، ان کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، سچا امتی بننا ہے. تو ہمیں جہاداً کبیرہ کرنا پڑے گا. بے شک یہ مشکل کام ہے، بے شک یہ مشکل کام ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا. یعنی کہ ظالم کا ہاتھ نہ روکنے پہ اللہ کی عذاب کا حکم ہے. بخاری کی حدیث ہے، شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں، اور وہ مسلمان جو ظالم حکمران کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہ اسے مار دے تو وہ بھی سید الشہداء ہے. یعنی نیکی کی طرف بلانا، اسلامی احکامات کی طرف بلانا، برائی منکرات سے روکنا، ان ظالم کے ظلم کو ایکسپوز کرنا، یہ ایک سیاسی کام ہے اور یہ جہاداً کبیرہ ہے. یہ جہاداً کبیرہ ہے، جس کے بارے میں سورہ فرقان کی یہ آیت بتا رہی ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. بس کافروں کی اطاعت نہیں کرو اور اس قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جہاد کرو. تو میری بہنوں جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد مشکل کام ہے.
کیونکہ حکمران اسی فکری اور سیاسی جدوجہد سے کہ جس میں ان کی پالیسیز کو ایکسپوز کیا جائے، ان کی کرپشن کو عوام کے سامنے لایا جائے، ان کے استعمار کے ساتھ گٹھ جوڑ کو سامنے لایا جائے، یہ اپنا اقتدار چھن جانے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مشکل کام ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے، یہی اعمال صالح ہے جو شریعت سے ثابت ہے، اور اسی کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کرو، اور یہی جہادن کبیرہ ہے، فکری اور سیاسی جدوجہد، کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد۔ بس میری بہنوں، اگر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے، ذاتی عبادات تک محدود رہیں گے، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا، جس کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، جس کو ان ظالم حکمرانوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ تصور کیری کیا کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، ابھی تو صرف اپنی کریکشن کرنی ہے، لوگوں کو نماز اور بنیادی عبادات تک محدود رکھنا ہے، ہم تو متقی ہیں، تو حکمرانوں کو لائسنس مل گیا کہ وہ اور ظلم ڈھاتے رہے، اور شریعت کا نفاذ دور ہو گیا۔ کیونکہ اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں انفرادی اصلاح والے، اور اگر اسلامی نظام کی بھی دعوت کیری کرتے، یعنی اسلام کے پورے نفاذ کی بھی بات کرتے اگر، تو آج امت میں بیداری کی لہر بہت مضبوط ہوتی، امت فرقوں میں بٹ کے ذاتی عبادات تک محدود نہیں ہوتی، اور حکمرانوں کے لیے ظلم کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو میری بہنوں، انفرادی اصلاح جہادن کبیرہ نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فکری اور سیاسی جدوجہد کی، جہادن کبیرہ کیا۔ تو میری بہنوں، یہ آج پہلا انکریکٹ میتھڈ ہے جو ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم اسلامی ریاست کے قیام کے 2 مزید غلط طریقوں کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔